حضور حضرت سالم کا دامن دامن، حضور حضرت سالم۔ السلام علیکم حضرات، میں فنکار اکیڈمی کے خادم کی حیثیت سے آپ کے روبرو خالد ندیم بدایونی۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پیر طریقت حضور تاجدار اہل سنت عبدالحمید محمد سالم القادری کا وصال 26 تاریخ 27 کی صبح 3 بجے کے لگ بھگ وصال ہوا، اور اس کے بعد ہمارے شہر غم اور پریشانی میں ڈوب گیا، اور نہایت افسوس ہم لوگوں کو رہا کہ ہمارے سر کا سایہ ایک عرصے کے تک رہا ان کا، اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں، صرف تعزیت کے علاوہ اور عقیدت کے اظہار کے علاوہ۔ لہذا فنکار اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ایصال ثواب کی نیت سے ہم ایک نعت و منقبت کی محفل منعقد کریں اور حضرت کو ایصال ثواب کریں۔ لہذا خانقاہ قادری کے کچھ طالب علم اور بدایوں کے مشہور نعت خواں حضرات فنکار اکیڈمی کے اس وسیع و عریض پنڈال میں تشریف فرما ہے اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں خالد ندیم، جس کی تربیت اور جس کی اصلاح اسی خانقاہ سے ہوئی، خانقاہ عالیہ قادریہ سے ہوئی، اور ابتدا سے آج تک میں انہی کی سرپرستی میں اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، بڑا فیضان ان بزرگوں کا رہا ہے، اور 800 سال سے زائد کا وقت ہو گیا، عرصہ ہو گیا، جو اس خانقاہ نے اصلاح و تربیت کا کام، دین کا کام اور سنیت کا کام کیا ہے۔ آج بھی مدرسہ عالیہ قادریہ کے وہ ہونہار طالب علم پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک مشن لے کر چلتے ہیں، اور اس مشن میں سنیت کا غلبہ طاری ہوتا ہے، اور جب سنیت کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو ہم لوگ سنی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم کا ہم پر کرم ہوتا ہے، حضور غوث اعظم کا کرم ہوتا ہے، اچھے میاں ماریروی کا کرم ہوتا ہے، اور تمام ماریرہ کے بزرگوں کا کرم ہم پر رہتا ہے۔ یہ کس کی نسبت ہے؟ حضور تاجدار اہل سنت کی نسبت ہے، اور حضور تاجدار اہل سنت نے جو جانفشانی کے ساتھ خانقاہ عالیہ قادریہ کے ترویج کے لیے اور اس کو ترقی کے لیے ارتقاء کی منزلیں طے کرائیں، وہ کسی سے ان کی محفل، ان کی محنت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، مجھے 62 سال ہو گئے، اور 62 سال میں جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا، میرے دادا نے خانقاہ عالیہ مدرسہ عالیہ قادریہ میں میرا داخلہ کرایا، اور وہیں سے حضرت کی سرپرستی میں میرے علم و ادب کا سفر شروع ہوا، اور ہم نے بہت انقلابات دیکھے، لیکن حضرت حضور تاجدار اہل سنت کہ جو صبر کا عالم تھا وہ واقعی قابل ذکر ہے، اور ان کے صبر نے ہی ان کو آج یہ میٹھا پھل دیا کہ ان کے صاحبزادگان جناب شہید بغداد، جنہوں نے تمام زندگی جب تک وہ زندہ رہے علم و ادب کی اور دین کی خدمت کی۔ حضرات گرامی، جہاں دین کی خدمت کی ہے اس خانقاہ نے، وہاں شعر و سخن کی بھی خدمت کی ہے خانقاہ نے۔ شعر و سخن کی خدمت ایسی کی ہے کہ لطف میخار اور ولی جیسے ہونہار اور کامیاب بزرگ شاعر اس خانقاہ سے ہی پیدا ہوئے، شاد ککرالوی پیدا ہوئے، رونق بدایونی پیدا ہوئے، نفیس قادری بدایونی پیدا ہوئے، اور نسیم قریش
بھی اسی خانقاہ سے پیدا ہوئے۔ اس خانقاہ نے وہ جواہر پارے پیدا کیے کہ جن کے کلام کی تابندگی آج تک ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان کے کلام کو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہمارے حضور تاجدار اہل سنت کی دین ہے، کیونکہ انہیں خود بھی شعر و سخن کا ذوق تھا، اور اس ذوق کو فروغ دینے کے لیے وہ شہر کے اور بیرون شہر کے بھی شعراء کو جمع کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، اور اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، اور آج کے اس محفل کی خصوصی بات یہ ہے کہ حضور تاجدار اہل سنت نے جو کلام کہے ہیں ان کلاموں کو ہی پڑھنے کے لیے یہ تمام نعت خواہ حضرات تشریف فرما ہے۔ میں فنکار اکیڈمی کی جانب سے ان تمام نعت خواہ حضرات کا اور شعراء حضرات کا استقبال کرتا ہوں، تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں جناب احمد جمال قادری صاحب سے کہ آج کی اس پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری وہ خود سنبھالیں، اور میں اجازت دیتا ہوں کہ اب خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام شروع کریں۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم حضور تاجدار اہل سنت حضرت عبدالحمید محمد سالم القادری علیہ الرحمہ کے ایصال میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا آج یہ آن لائن انعقاد کیا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں فنکار اکیڈمی کے جملہ اراکین، بالخصوص خالد ندیم بدایونی اور سلمان صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت اور پاکیزہ محفل کو سجا کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور آج کی محفل کی خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی نعت خواہ حضرات اور شعراء اسلام یہاں موجود ہیں، سب حضور تاجدار اہل سنت کے نعتیہ کلام کو ہی پڑھنے والے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر یعنی ہند و پاک میں حضور تاجدار اہل سنت کے نعتیہ کلام کو بہت آفاقیت حاصل ہے، اور تمام اہل اردو حضور تاجدار اہل سنت کی نعتیہ کلام کو بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بالخصوص بدایوں کے نعت خواہ حضرات اور شعراء اسلام حضور تاجدار اہل سنت کے کلاموں کو جتنے ذوق شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلاموں سے اصلاح بھی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ بے شک مجھے بھی حضور تاجدار اہل سنت کے کلاموں کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کافی بار میں نے بھی ان کے بہت سارے کلام پڑھے ہیں، ان کے دیوان معراج تخیل کے بہت سارے کلام میں نے بھی پڑھے ہیں، اور کچھ کلام میں نے حضرت کی موجودگی میں بھی پڑھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری نعت خوانی کی معراج ہے کہ جب مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ بھی اپنے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کے حکم کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نعت خوانی کی معراج ہے، اور جب تک زندہ رہوں میں ان کے کلاموں کو اسی طرح پڑھتا رہوں، اور اللہ رب العزت مجھے اتنا حوصلہ دے، اتنی ہمت دے کہ میں ان کے کلاموں کو اسی طرح پڑھتا رہوں۔ آج کی یہ محفل حضور تاجدار اہل سنت کے کلاموں پر مبنی ہے کہ ہم لوگ انہی کے کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آج کی اس محفل کا آغاز مدرسہ عالیہ قادریہ کے ہی ایک طالب علم جناب عاصم قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کے کلام کے چند نعتیہ اشعار پڑھ کر آج کی اس مبارک اور پاکیزہ محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب عاصم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں محفل میلاد میں حاضری کا شرف بخشا۔
اور بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کے در سے وابستہ فرمایا، اور ہمارے لیے خوش قسمتی اور اللہ کا کروڑہ شکر و احسان کہ ہم حضور تاجدار اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے در سے وابستہ ہیں، اور حضور تاجدار اہل سنت کے غلاموں میں شامل ہیں، حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت کے مریدوں میں شامل ہیں، اور یقیناً اور بلا شبہ حضور تاجدار اہل سنت کی غلامی یقیناً رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، کیونکہ حضور تاجدار اہل سنت حضور پیر و مرشد کی زندگی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی دکھتی ہے، ان کے طریقے کی پاسداری نظر آتی ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور تاجدار اہل سنت کی شخصیت میں اگر ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ احکام خداوندی کی پاسداری دیکھنے کو ملتی ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور ان کی سنتوں کی پیروی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور غوث اعظم سے بے پناہ عشق و محبت دیکھنے کو ملتا ہے، اور اپنے امیر اور اپنے پیر و مرشد حضور شمس باریرہ شمس الملت والدین سے مضبوط تعلق دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ کا کروڑہ احسان کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں، اس دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ تو میں بلا تاخیر اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں حضور تاجدار اہل سنت کے کلام سے۔ حضور تاجدار اہل سنت کا ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مصائب کے پہاڑوں میں بھی مصروف خوشی ہم ہیں، مصائب کے پہاڑوں میں بھی مصروف خوشی ہم ہیں کہ قادر ہیں حضور غوث اعظم قادری ہم ہیں کہ قادر ہیں حضور غوث اعظم قادری ہم ہیں۔ اور کیا خوب فرمایا تاجدار اہل سنت نے کہ وہ خیر الخلق ہیں اور خیر امت ہیں، غلام کے وہ خیر الخلق ہیں اور خیر امت ہیں، غلام کے ہمیں ہے ناز محبوب خدا کے امتی ہم ہیں، ہمیں ہے ناز محبوب خدا کے امتی ہم ہیں۔ اور نہ کیوں ہو مشکلیں سب حل ہماری فضل مولا سے، نہ کیوں ہو مشکلیں سب حل
ہماری فضل مولا سے غلام حضرت مشکل کشا مولا علی ہم ہیں، غلام حضرت مشکل کشا مولا علی ہم ہیں۔ اور حضور تاجدار اہل سنت اپنی نسبت اور اپنی رشتہ غلامی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہیں موروثی گدائے آستان شاہ جیلانی، ہے موروثی گدائے آستان شاہ جیلانی، ازل سے قادری ہم ہیں، ابد تک قادری ہم ہیں، ازل سے قادری ہم ہیں، ابد تک قادری ہم ہیں۔ اب چونکہ حضور تاجدار اہل سنت کو حضور خواجہ غریب نواز کے مرید ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، تو اپنے اس رشتے کو حضور تاجدار اہل سنت اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہیں ہردی ہم تو دیکھو والی ہندوستاں ہیں وہ، ہیں ہردی ہم تو دیکھو والی ہندوستاں ہیں وہ، حقیقت ہے کہ زیر سایہ ہند الولی ہم ہیں، حقیقت ہے کہ زیر سایہ ہند الولی ہم ہیں۔ اور اپنے پیر خانے کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ بھروسہ ہے ہمیں دونوں جہاں میں آل احمد کا، بھروسہ ہے ہمیں دونوں جہاں میں آل احمد کا، خوشا قسمت خوشا قسمت کے آل احمدی ہم ہیں، خوشا قسمت خوشا قسمت کے آل احمدی ہم ہیں۔ اور نہ کیوں ہو خادمان غوث کے زمرے میں نام اپنا، نہ کیوں ہو خادمان غوث کے زمرے میں نام اپنا، فقیر از فقیران فقیر قادری ہم ہیں، فقیر از فقیران فقیر قادری ہم ہیں۔ اور حضور غوث اعظم نے جسے بھیجا غلاف اپنا، حضور
حضور غوث اعظم نے جسے بھیجا غلاف اپنا اسی عاشق کہ عاشق تو بفضل زدی ہم ہیں اسی عاشق کہ عاشق تو بفضل زدی ہم ہیں۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ رسائی ہے شہ بغداد تک فیضان مرشد سے، رسائی ہے شہ بغداد تک فیضان مرشد سے، فدائے پیر ہیں سالم گدائے قادری ہم ہیں، فدائے پیر ہیں سالم گدائے قادری ہم ہیں، رسائی ہے شہ بغداد تک فیضان مرشد سے، رسائی ہے شہ بغداد تک فیضان مرشد سے، فدائے پیر ہیں سالم گدائے قادری ہم ہیں، مصائب کے پہاڑوں میں بھی مصروف خوشی ہم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری شان کا اے سید ابرار کیا کہنا، تمہاری شان کا اے سید ابرار کیا کہنا، میرے آقا میرے مولا میرے سردار کیا کہنا، نہیں ہے حاجت جام و صبو کچھ ان کے منگتوں کو، نہیں ہے حاجت جام و صبو کچھ ان کے منگتوں کو، نظر سے ساقی کوثر کی ہیں سرشار کیا کہنا، نظر سے ساقی کوثر کی ہیں سرشار کیا کرنا کہنا۔ بہت ہی خوبصورت اور مترنم لہجے میں ابھی حضرت عاصم قادری صاحب متعلم مدرسہ عالیہ قادریہ حضور تاجدار اہل سنت کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام گنگنا رہے تھے۔ آئیے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور شخصیت کو دعوت دوں گا، ان کا تعلق بھی مدرسہ عالیہ قادریہ سے ہے، جناب عتیف قادری صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کے کسی خوبصورت کلام کو پڑھ کر آج کی اس محفل کو اور آگے بڑھائیں۔ جناب عتیف قادری صاحب۔ ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہم جیسوں کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے اور پڑھنے کی عنایت عطا فرمائی۔ حضور تاجدار اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ رہی سرکار کے قدموں میں اب آ کر
مدینے میں رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں اور گلی کوچوں میں گھومے درو دیوار کو چومے گلی کوچوں میں گھومے درو دیوار کو چومے لگائیں شب کو ان کے در پہ ہم بستر مدینے میں لگائیں شب کو ان کے در پہ ہم بستر مدینے میں رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں اور سکون غائب ہے دنیا بھر میں بے چینی کا عالم ہے سکون غائب ہے دنیا بھر میں بے چینی کا عالم ہے سکون پائے گا بس اب یہ دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس اب یہ دل مضطر مدینے میں تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں فضاؤں میں بسی ہے نکہت زلف نبی ایسی فضاؤں میں بسی ہے نکہت زلف نبی ایسی خجل ہیں او دو مشکو بیلاؤ عنبر مدینے میں خجل ہیں او دو مشکو بیلاؤ عنبر مدینے میں رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں فضاؤں میں بسی ہے نکہت زلف نبی ایسی فضاؤں میں بسی ہے نکہت زلف نبی ایسی
خجل ہیں او دو مشکو بیلاؤ امبر مدینے میں خجل ہیں او دو مشکو بیلاؤ امبر مدینے میں تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں نہ کیوں طیبہ کے پانی میں مزہ ہو آب کوثر کا، نہ کیوں طیبہ کے پانی میں مزہ ہو آب کوثر کا، ہے جب تشریف فرما ساقیے کوثر مدینے میں، ہے جب تشریف فرما ساقیے کوثر مدینے میں، رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں، اور بلا لیتے ہیں آقا اپنے در پر اپنے سالم کو، بلا لیتے ہیں آقا اپنے در پر اپنے سالم کو، جبھی تو وہ دکھائی دیتا ہے اکثر مدینے میں، جبھی تو وہ دکھائی دیتا ہے اکثر مدینے میں، رہے سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں، تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں، بلا لیتے ہیں آقا اپنے در پر اپنے سالم کو، بلا لیتے ہیں آقا اپنے در پر اپنے سالم کو، جبھی تو وہ دکھائی دیتا ہے اکثر مدینے میں، جبھی تو وہ دکھائی دیتا ہے اکثر مدینے میں، رہیں سرکار کے قدموں میں اب آ کر مدینے میں، تمنا ہے بنائیں ہم بھی اپنا گھر مدینے میں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار اہل سنت کی نعتیہ شاعری میں بارہا مدینہ شریف اور وہاں کی عظمتوں کا ذکر ملتا ہے، اور خصوصی طور پر ملتا ہے۔ چند اشعار اس حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ہوں ہزاروں گلستاں صحرائے طیبہ پر نثار، ہوں ہزاروں گلستاں صحرائے طیبہ پر نثار، ان میں کب وہ حسن و خوبی ہے جو اس صحرا میں ہے۔ ہوں ہزاروں گلستاں صحرائے طیبہ پر نثار، ان میں کب وہ حسن و خوبی ہے جو اس صحرا میں ہے۔
اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، امتزاج نور و نکہت یہ شب اسرا میں ہے، امتزاج یہ شب اسرا میں ہے۔ اور کیا ضروری انتظار حشر جنت کے لیے، کیا ضروری انتظار حشر جنت کے لیے، دیکھنا ہے جس کو جنت دیکھ لے طیبہ میں ہے، دیکھنا ہے جس کو جنت دیکھ لے طیبہ میں ہے۔ میں آج کی اس مقدس اور پاکیزہ محفل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے دعوت کلام دوں گا جناب عبد الواسی صاحب کو کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کے کلام کو پڑھ کر آج کی اس محفل کو اور خوبصورت بنائیں۔ جناب عبد الواسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایسی نہ مشکو دو گلاب ہنا میں ہے خوشبو نرالی سب سے گل آمنہ میں ہے، شاید اسی کو کہتے ہیں صحابہ دعا ذکر خدا بھی ذکر حبیب خدا میں ہے، اور شرما کے منہ چھپایا ہے سورج نے ابر میں، وہ روشنی وہ نور رخ مصطفیٰ میں ہے، اور راضی خدا صحابہ سے اور وہ خدا سے ہے، لکھی ہوئی یہ بات کلام خدا میں ہے۔ مقطع سماعت فرمائے۔ سالم خوشا نصیب ہے واس ورا تو اور اس کے ساتھ امت خیر الورا میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اس کے ساتھ سبحان اللہ بھائی، واقعی بھائی مزہ آ گیا۔ امت خیر الورا سبحان اللہ میں ہے۔ درود پاک پڑھیے چند اشعار حضرت کے کلام کے۔ نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں، خدا والے محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں،
نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے قاتل رخسار ہوتے ہیں تصور میں، کسی کے قاتل رخسار ہوتے ہیں تصور میں، جو ہم واللیل کی والضحیٰ کی بات کرتے ہیں، جو ہم واللیل کی والضحیٰ کی بات کرتے ہیں، نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں، چھڑے غر غیر بار پیران زمانہ کی، چھڑے غربات پیران زمانہ کی، تو ہم سالم شہ عبد القدیر با صفا کی بات کرتے ہیں، شہ عبد القدیر با صفا کی بات کرتے ہیں، نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزدہ جانے تمنا آ گیا، مزدہ جانے تمنا آ گیا، یعنی طیبہ سے بلاوا آ گیا. مزدہ جانے تمنا آ گیا، یعنی طیبہ سے بلاوا آ گیا، اور اللہ اللہ مجھ کو بلوائیں حضور، اوج پر قسمت کا تارا آ گیا، اوج پر قسمت کا تارا آ گیا. ابھی آپ عبدالواسع صاحب کو سن رہے تھے، حضور تاجدار اہل سنت کے کلام پڑھ رہے تھے وہ. آئیے اس محفل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دوں جناب فیضان رضا قادری صاحب کو کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کے کلام سے اور اس محفل کو اور آگے بڑھائیں. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان محبین حضور تاجدار اہل سنت کا، ان معتقدین حضور تاجدار اہل سنت کا جو اس پروگرام کو پورے دل، پورے ذوق اور پورے شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر دیکھ رہے ہیں. بالخصوص اور کمنٹ باکس میں ہم کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے برابر کمنٹ بھی کر رہے ہیں. عبدالواحد شاہ صاحب، عاصم قادری صاحب، شفیق احمد بھائی اور دیگر محبین حضور تاجدار اہل سنت جناب محمد میاں صاحب، ساحل قادری وغیرہ اور دیگر شفیق احمد بھائی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح سے آج کے اس پروگرام کو، ایک ویور ہیں آر ایم مجیدی صاحب، لیکن ایکچولی انہوں نے ایک گزارش کی ہے مجھ سے، جمال بھائی وہ کلام کے 2-3 شعر پڑھ دیں شہید بغداد کی شان میں. دراصل میں نے شہید بغداد کی شان میں 2-3 کلام پڑھے ہیں، حضور تاجدار اہل سنت کا بھی ایک کلام پڑھا ہے، لیکن اب پتہ نہیں وہ کس کلام کی بات کر رہے ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کے اس حکم کی تعمیل کر سکوں آج کی محفل میں، اور اگر آج کی محفل میں نہیں کر سکا تو پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ان کی اس حکم کی تعمیل کروں گا. بہرحال تمام ویورز کا بہت ہی شکریہ، اور جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر برابر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ بھی کر رہے ہیں.
آئیے اس محفل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب فیضان رضا قادری صاحب کو کہ وہ آج کی اس محفل کو اور آگے بڑھائیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور مترنم لہجے کے مالک ہیں۔ میری التماس ہے کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کا ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ کر آج کی اس محفل کو کی رونقوں کو دوبالا فرمائیں۔ جناب فیضان رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت کرم احسان ہے کہ اس نے ہم بندوں کو نعت پڑھنے کا اور سننے کا شرف حاصل ہوا ہم کو۔ یہ نعت پڑھنا اور نعت کہنا آسان ہدف نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر میں کہا تھا کہ وہ کہلوائیں تو نعت ہوتی ہے، وہ کہلوائیں تو نعت ہوتی ہے، ورنہ ایک شعر بھی نہیں ہوتا مہینے میں۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاء اللہ بہت ہی شکر گزار ہوں فنکار اکیڈمی کا اور استاد شاعر الحاج خالد ندیم مدنی کا اور سلمان بستی صاحب کا کہ ان کی کاوشوں کا یہ صلہ ہے جو ہم اس محفل کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک بار دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ۔ میں ایک کلام حضور تاجدار اہل سنت کا پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے میں نے میرا ایک ریکارڈ ہوا تھا، وہ میں آپ کو چینل اسٹارٹ پڑھتا ہوں۔ ایک بار دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد کچھ آواز کم ہوتا رہی ہے۔ نحن والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑا مائک کو قریب کر لیجیے۔ ہر ذرہ ذیشان مدینے کا ہے، خاک کا ہر ذرہ ذیشان مدینے کا ہے، خاک کا ہر ذرہ ذیشان مدینے کا، سلطانوں کا سلطان ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، سلطان مدینے کا، سلطانوں کا سلطان ہے، سلطان مدینے کا، اور رحمت ہے جہانوں کی سرکار مدینے کے، رحمت ہے جہانوں کے سرکار مدینے کے، ہے سارے جہانوں پر احسان مدینے کا، ہے سارے جہانوں پر احسان مدینے کا۔ امت چھیڑو میرے آگے
اذکار زمانے کے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مت کیا بات، چھیڑو میرے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آگے کار زمانے کے، آہا، کیا بات، اذکار واہ واہ واہ، زمانے زمانے کے، کے واہ 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 واہ، بس ذکر آہا، کیے جاؤ ہر آن واہ 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 واہ، بس مدینے ذکر کا کیے جاؤ اور آن مدینے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ذکر کیے جاؤ ہر آن مدینے کا اور ہر سال سناؤں میں قرآن مدینے میں ہر سال سناؤں میں قرآن مدینے میں ہر سال ملے مجھ کو رمضان مدینے کا ہر سال ملے مجھ کو رمضان مدینے کا. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. شاکر بغداد و مدینہ سے واہ واہ واہ، اجمیر سے کلیر سے بغداد و مدینہ سے اجمیر سے کلیر سے جاری ہے ہر کے در سے فیضان مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھی فیضان بھائی، سبحان اللہ، جاری ہے ہر کے در سے فیضان مدینے کا. اور حضرات مقطع سماعت فرمائیں. سرکار مدینہ نے بلوایا مدینے میں، سرکار مدینہ نے بلوایا مدینے میں، سالم کو بنایا پھر، سالم کو بنایا پھر مہمان مدینے کا، سالم کو بنایا پھر مہمان مدینے کا ہے. خاک کا ہر ذرہ ذیشان مدینے کا، سلطانوں کا سلطان ہے، سلطان مدینے کا. السلام علیکم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ غنی دیکھی کیا شان مدینے میں، انوار کی بارش ہے ہر آن مدینے میں. جانے بھی تو کیا جانے، سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں، ہے عقل یہ بیچاری حیران مدینے میں. اور جاتا تو ہوں گھر لیکن گھر جا کے کہوں گا میں، ہوں ہند میں لیکن ہے جان مدینے میں. ہوں ہند میں لیکن ہے جان مدینے میں. بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ محفل سجی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. آئیے میں اپنی فہرست کے ایک اور شناخواں جناب شاکر رضا بدایونی کو دعوت دوں گا کہ وہ حضور تاجدار اہل سنت کے کلام سے آج کی اس محفل کو اور آگے بڑھائیں. جناب شاکر رضا بدایونی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے کیا؟ ذرا مجھے ہلو آف کر دینا سلمان بھائی، میں کتاب لینے جاؤں گا معراج تخیل. ہاں ہلو عطا ہو یا سبحان اللہ. آئیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہم اللہ صلی علی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آئیے دیکھیے تاجدار اہل سنت حضور طالب میاں قادری مدرس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا ہوا کلام چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کہاں فرمائیں اس سے قبل ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نوید زندگی آئی جو طیبہ سے پیام آیا. نوید زندگی آئی جو طیبہ سے پیام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. تمہیں کو باعث کن صاحب لولاک کہتے ہیں. تمہیں کو باعث کن صاحب لولاک کہتے ہیں. تمہیں پر عرش اعظم سے درود آیا سلام آیا. تمہیں پر عرش اعظم سے درود آیا سلام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. ہوئے کونو مکان پر نور خورشید رسالت سے. ہوئے کونو مکان پر نور خورشید رسالت سے. ستارے چھپ گئے سارے ستارے چھپ گئے سارے. وہ ماہ تمام آیا. ستارے چھپ گئے سارے جو وہ ماہ تمام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام
آیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں. ہوئے تھے خیر مقدم کو تمامی انبیاء حاضر. ہوئے تھے خیر مقدم کو تمامی انبیاء حاضر. شب اسرا جو اقصا میں رسولوں کا امام آیا. شب اسرا جو اقصا میں رسولوں کا امام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. شیب شیر دیکھیں. جو دین حق عطا کرنے تو اس کو زندگی دینے. جو دین حق عطا کرنے جو دین حق عطا کرنے تو اس کو زندگی دینے. کبھی خیر الانام آیا کبھی خیر الانام آیا. کبھی غوث الانام آیا کبھی خیر الانام آیا. کبھی غوث الانام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. شہ بغداد کے صدقے شہ بغداد کے قربان شہ بغداد کے صدقے شہ بغداد کے قربان. کبھی کہ ان کا نام نامی ہر جگہ مشکل میں کام آیا. کہ ان کا نام نامی ہر جگہ مشکل میں کام آیا. کہا میں نے میرے آقا غلام آیا غلام آیا. اور آخر شعر سماعت فرمائیں. شہ عبد القدیر پاک کا اعزاز کیا کہنا. شہ عبد القدیر پاک کا اعزاز کیا کہنا. کہ ان کو غوث اعظم کا غلاف آیا سلام آیا. کہ ان کو غوث اعظم کا غلاف آیا سلام آیا. اور مکہ صاحب فرمائیں کہ کھڑا کھڑا گھبرا رہا ہے حشر میں تو کس لیے سالم. کھڑا گھبرا رہا ہے حشر میں تو کس لیے سالم. شفاعت کو تیری وہ شافعِ روزے قیام آیا. شفاعت کو تیری وہ شافعِ روزے
سے پیام آیا، نوید زندگی آئی جو طیبہ سے پیام آیا، کہا میں نے میرے آقا غلام آیا، غلام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مزہ آئے ہمیں رضواں تیرا گھر دیکھ کر، کیا مزہ آئے ہمیں رضواں تیرا گھر دیکھ کر، آئے ہیں ہم گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر۔ کیا مزہ آئے ہمیں رضواں تیرا گھر دیکھ کر، آئے ہیں ہم گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر، اور شاد ہیں حاجی تو وہ دربار اطہر دیکھ کر، شاد ہیں حاجی تو وہ دربار اطہر دیکھ کر، اور رشک آتا ہے ہمیں ان کا مقدر دیکھ کر، رشک آتا ہے ہمیں ان کا مقدر دیکھ کر۔ بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ محفل سجی ہے، اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہمارے ویورز میں ایک جناب اعظم راہی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کی حق میں دعا کی درخواست کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل کے تقدس کے صدقے میں اور حضور تاجدار اہل سنت کے صدقے میں ان کی ماں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی ماؤں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت کر گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صدر محفل جناب خالد ندیم بدایونی صاحب اپنا ایک کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں گے۔ خراج تحسین کے طور پر حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں چند اشعار صدر محفل جناب خالد ندیم بدایونی صاحب پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ان کا حکم ہے کہ میں چند اشعار پڑھ کر حضور تاجدار اہل سنت کے کلام کے چند اشعار پڑھوں اور اپنا نام بھی، اپنی حاضری بھی اس محفل میں درج کراؤں۔ تو میں حضور تاجدار اہل سنت کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کلام کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں اور ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ جب مجھ پہ التفات حبیب خدا ہوا، جب مجھ پہ التفات، جب مجھ پہ التفات حبیب خدا ہوا، کہنے کا نعت پاک مجھے حوصلہ ہوا، کہنے کا نعت پاک مجھے حوصلہ ہوا، جب مجھ پہ التفات۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر جو مجھے بہت پسند ہے، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اعمال اپنے نیک نہیں ہیں تو کیا ہوا، اعمال اپنے نیک نہیں ہیں تو کیا ہوا، نام نبی تو ہے میرے دل پر لکھا ہوا، نام نبی تو ہے میرے
دل پر لکھا ہوا، کیسا ہے علم غیب ہمارے رسول کا، کیسا ہے علم غیب ہمارے رسول کا، سب آ رہا ہے سامنے ان کا کہا ہوا، سب آ رہا ہے سامنے ان کا کہا ہوا، کہنے کا نعت پاک مجھے جب آیا میرے لب پہ، یا غوث المدد، جب آیا میرے لب پہ کہ یا غوث المدد، فکر و علم کا نام بھی فوراً روا ہوا، فکر و علم کا نام بھی فوراً ہوا ہوا۔ اور بزرگان دین کی بارگاہ میں اس نعت پاک میں منقبت کا یہ شعر سماعت فرمائے حضور بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار کی بارگاہ میں۔ سلطان جی کے شاہ ولایت کے ہوں نثار، سلطان جی کے شاہ ولایت کے ہوں نثار، ہے میرا شہر ان سے ہی، ہے میرا شہر ان سے ہی جنت بنا ہوا، ہے میرا شہر ان سے ہی جنت بنا ہوا، کہنے کا نعت پاک مجھے میدان علم ظاہر و باطن میں ہر جگہ، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، وہ شان وہ مقام ہے تاج الفہول کا، ہر ایک ان کی شان میں مدحت سرا ہوا، ہر ایک ان کی شان میں مدحت سرا ہوا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، مقطع میں حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں،
سالم نواز غوث نے یوں میرے پیر کو، سالم نواز غوث نے یوں میرے پیر کو، ہے میرا پیر قادری دولہا بنا ہوا، ہے میرا پیر قادری دولہا بنا ہوا، کہنے کا نعت پاک مجھے حوصلہ ہوا۔ حضور تاجدار اہل سنت کی کلام کی ان چند اشعار کے بعد جو میں نے بارگاہ رسالت باب میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے ان چند اشعار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سب سے آخر میں آئیے میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا جناب صدر محفل خالد ندیم بدایونی صاحب سے کہ وہ چند کلمات سے ہم لوگوں کو نوازے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور چند اشعار خراج تحسین حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اس محفل کی ایک منقبت بھی ہونی چاہیے جیسا کہ حسب روایت ہوتی ہے، تو میری گزارش ہے جناب خالد ندیم بدایونی صاحب سے کہ حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں چند منقبت کے اشعار پڑھ کر آج کی اس محفل کو اس کی منزل تک پہنچائیں۔ جناب خالد ندیم بدایونی صاحب۔ حضرات گرامی، بڑی کامیابی کے ساتھ آج کی یہ محفل اپنی منزل کے قریب ہے۔ میں جناب عطیف میاں صاحب قادری اور جناب عاصم قادری صاحب، جناب فیضان رضا صاحب، جناب شاکر رضا صاحب اور محترم احمد جمال قادری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مبارک محفل میں شامل ہو کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے کہ میری ایک آواز پر وہ تشریف لائے اور آج کی یہ اس محفل کو زعفران زار بنایا۔ حضرات گرامی، حسب روایت اور حسب دستور سب سے پہلے میں نعت پاک کے کچھ شعر پیش کروں اور اس کے بعد حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ دیکھیں حضور کہ رب جس کے اٹھائے ناز و نعم، یا شاہ امم یا شاہ امم، رب جس کے اٹھائے ناز و نعم، یا شاہ امم یا شاہ امم، وہ ذات ہے تیری بحر کرم، یا شاہ امم یا شاہ امم، وہ ذات ہے تیری بحر کرم، یا شاہ امم یا شاہ امم، اور دھرتی پہ رکھے جب تم نے قدم، یا شاہ امم یا شاہ امم، دھرتی پہ رکھے جب تم نے قدم، یا شاہ امم یا شاہ امم، خود ٹوٹ گئے کعبے کے صنم، یا شاہ امم یا شاہ امم، خود ٹوٹ گئے کعبے کے صنم، یا شاہ امم یا شاہ امم۔ اب شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ نادار کی جھولی بھرنے کو خود جوش پہ رحمت آ جائے، نادار کی جھولی بھرنے کو خود جوش پہ رحمت آ جائے، ہو جائے جو تیری چشم کرم، یا شاہ امم یا شاہ امم، ہو جائے جو تیری چشم کرم، یا شاہ امم یا شاہ امم۔ اسلام کا مقصد سمجھایا کردار کے جوہر دکھلائے، اسلام کا مقصد سمجھایا کردار کے جوہر دکھلائے،
جب دین پہ اٹھی تیغ ستم یا شاہ امم یا شاہ امم، جب دین پہ اٹھی تیغ ستم یا شاہ امم یا شاہ امم، اور دربار مدینہ کی جانب جب شوق تمنا لے جائے، دربار مدینہ کی جانب جب شوق تمنا لے جائے، میں چوم لوں تیرے نقش قدم یا شاہ امم یا شاہ امم، میں چوم لوں تیرے نقش قدم یا شاہ امم یا شاہ امم، اور پھر صدق و صفا کے گلشن میں ایمان کی کلیاں کھل جائیں، پھر صدق و صفا کے گلشن میں ایمان کی کلیاں کھل جائیں، پھر عشق و محبت ہو باہم یا شاہ امم یا شاہ امم، تم عرش الا کی عظمت ہو، تم غار حرا کی زینت ہو، تم عرش الا کی عظمت ہو، تم غار حرا کی زینت ہو، ہے تم سے منور ہر عالم یا شاہ امم یا شاہ امم، وہ راہ منور ہو جائے، وہ راہ معطر ہو جائے، وہ راہ منور ہو جائے، وہ راہ معطر ہو جائے، جس راہ پہ رکھے آپ قدم یا شاہ امم یا شاہ امم، جس راہ پہ رکھے، مقطع پر آ گیا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہر لفظ منور ہو جائے، ہر لفظ معطر ہو جائے، ہر لفظ منور ہو جائے، ہر شعر معطر ہو جائے، جب نعت لکھے خالد کا قلم یا شاہ امم یا شاہ امم، جب نعت لکھے خالد کا قلم یا شاہ امم یا شاہ امم۔ اور حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں نے اپنے جذبات کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ سب آپ فیصلہ کریں گے۔ اور دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، تمہارے رخ کو جو دیوانہ وار دیکھتے ہیں، تمہارے رخ کو جو دیوانہ وار دیکھتے ہیں، ہر ایک سمت وہ فصل بہار دیکھتے ہیں، ہر ایک سمت وہ فصل بہار دیکھتے ہیں، اندھیرا دھوپ نہ گرد و غبار دیکھتے ہیں، اندھیرا دھوپ نہ گرد و غبار دیکھتے ہیں، ہم اس کے دل میں غم روزگار دیکھتے ہیں، ہم اس کے دل میں غم روزگار دیکھتے ہیں، اور بہارے صحنے گلستاں تو لوٹ کر آ جا، بہارے صحنے گلستاں تو لوٹ کر آ جا، چمن کے پھول تیرا انتظار دیکھتے ہیں، چمن کے پھول تیرا انتظار دیکھتے ہیں، بہارے صحنے گلستاں تو لوٹ کر آ جا، چمن کے پھول تیرا انتظار دیکھتے ہیں، ہمیں وہ دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں ملتا، ہمیں وہ دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں ملتا، جو تیری ذات میں صبر و قرار دیکھتے ہیں، جو تیری ذات میں صبر و قرار دیکھتے ہیں، اور جڑا ہوا ہے جو منزل کی شاہ راہوں سے، حضور غوث اعظم کے در سے اور مدینہ شریف سے، کہ جو جڑا ہوا ہے جو منزل کی شاہ راہوں سے، جڑا ہوا ہے جو منزل کی شاہ راہوں سے، مسافر اس کے سفر کا شعار دیکھتے ہیں، مسافر اس کے سفر کا شعار دیکھتے ہیں، اور گیا ہے چھوڑ کر جب سے وہ نکھتیں اپنی، گیا ہے چھوڑ کر جب سے وہ نکھتیں اپنی، اداس شہر کے لیل و نہار دیکھتے ہیں، اداس شہر کے لیل و نہار دیکھتے ہیں، گیا ہے چھوڑ کر جب سے وہ نکھتیں اپنی، اداس شہر کے لیل و نہار دیکھتے ہیں، وہ آئینہ ہے کہ روشن چراغ ہے خالد، وہ آئینہ ہے کہ روشن چراغ ہے خالد، ہر ایک دل میں اسے جلوہ وار دیکھتے ہیں، ہر ایک دل میں اسے جلوہ بار دیکھتے ہیں، تمہارے رخ کو جو دیوانہ وار دیکھتے ہیں، ہر ایک سمت وہ فصل بہار دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل اپنی منزل کی طرف پہنچ رہی ہے، آئیے تھوڑی سی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ حضور تاجدار اہل سنت کی نسبت سے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت فرمائی، جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے سنا، جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے سنا،
ان سبھی کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں حضور تاجدار اہل سنت کے دامن کرم سے ہمیں جڑا رکھے، اور ان کے وسیلے سے ہمارے لیے بھی راستہ ہموار کر دے۔ میں حضرت احمد جمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فاتحہ فرمائیں۔ بڑے عتیب بھائی، پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة رافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی لوگ اپنے اپنے مائک آن کر کے دعا میں شریک ہو جائیں. یا الہ العالمین یا رحمان الرحیم یا مالک مولا، جو کچھ بھی پڑھا تیرے مقدس کلام کی تلاوت کی، تیرے ہوا، تیرے محبوب کی شان میں نعتیں پڑھی، مولا ہمارے پڑھنے میں سننے میں قصداً صحباً ادباً معنی کوئی غلطی کوتاہی خامی اگر ہم سے سرزد ہوئی ہے اسے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما، اور آپ کے فیض و وسیلے سے اس کا ثواب آپ کی اولاد پاک ازواج مطہرہ خلفائے راشدین اشر معاشرہ تمام انبیاء اکرام اصفیاء اکرام اولیاء اکرام شہداء اعزاز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. بالخصوص حضرت تخصیص پیران پیر تصغیر حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیر لاکانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضرت بابا شیخ فرید شکر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء قادر پاک تلیری اور حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. سلسلہ قادریہ چشتیہ نقلیہ برکاتیہ سہروردیہ نقشبندیہ مداریہ وارثیہ تمام سلاطین کے تمام مشائخ اعظام تمام اکابرین اسلام کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما. بالخصوص حضرت تخصیص خواجہ خواجگان خواجہ ابوبکر نورتاج بدر الدین شاہ ولایت چھوٹے سرکار اور خواجہ حسن شیخ شاہی روشن ضمیر سلطان العارفین بڑے سرکار بدایونی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما. سلسلہ قادریہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. بالخصوص حضرت تخصیص حضرت پیر و مرشد پیر طالب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. یا الہ العالمین اس محفل کے تقدس کے صدقے میں اور تمام جملہ بزرگان دین کے صدقے میں پیر طالب کے صدقے میں مولا تو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما
اور اس میں جس نے بھی شرکت کی ہے مولا، جس طرح سے بھی شرکت کی ہے مولا، جس نے بھی اس محفل کو سجایا ہے مولا، تمام کی حاجتوں کو اپنی حاجتوں کو پورا فرما، آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، امراض سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ فنکار اکیڈمی کے جملہ اراکین جنہوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں اور حضور تاجدار اہل سنت کی سال میں جو محفل سجی ہے تیرے محبوب کے ذکر کی، یا رب العالمین جس نے بھی جس طرح سے بھی محنت کی ہے مولا، تمام کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کے صدقے میں مولا ہماری حاجتوں کو پورا فرما یا رب العالمین۔ جناب خالد ندیم بدایونی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین۔ جس نے بھی تیری محبوب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا مولا، ان تمام شورائے اسلام کی ناطقہ حضرات کی بھی حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، آنے والی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ بچی بھی صحیح کر دی